الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمتي ولا شريعة بعد شريعتي ولا كتاب بعد كتابي صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين الذين هم خلاصة العرب الأرباب وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم الهدى وقعدة التقى مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد
وسلم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. بزرگان محترم، معزز علماء کرام اور ہمارے نوجوان اور گھروں میں سننے والے خواتین اسلام، اسلامی کیلنڈر کی ابتدا ماہ محرم سے ہوتی ہے. یہ ہمارا نیا سال شروع ہوا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ محرم الحرام اور اس مہینے کے فضائل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ہمیں بتلائے. مومن کا ہر کام کتاب و سنت کے مطابق ہونا چاہیے. ہم لوگ دو باتیں اکثر سنتے ہیں: نیکی کرنا اور جنت میں جانا، گناہ نہ کرنا اور جہنم سے بچنا. نیکی کرو گے ثواب ملے گا اور جنت میں جائے گا آدمی، اور جتنا گناہوں سے بچو گے آدمی جہنم سے اتنا دور ہوگا. قرآن کریم میں اللہ اسی کو بیان فرما رہے. فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اب تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ جو جہنم سے دور کر دیا گیا، جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز وہ کامیاب ہو گیا. جہنم سے ہٹا لیا گیا، بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ آدمی کامیاب ہے. اسی کامیابی کے لیے تو ہم لوگ محنتیں کر رہے ہیں. یہ رات کے اندر دن بھر کا تھکا ہوا آدمی عشاء کی نماز کے بعد آرام کے تقاضے کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں اللہ کے دین کی باتیں سن رہا ہے. اس کے پیچھے ہماری کوئی نیت ہے، کوئی مقصد ہے. مقصد یہی ہے کہ دین سن کر دین زندگی میں آئے، اور جتنا زندگی میں دین آتا جائے گا آدمی اتنا دین پر عمل کرے گا، دین پر چلے گا، جہنم سے دور ہوگا اور جنت کے قریب ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوہ صفا سے دلوں کی صفائی کا اعلان کیا، فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. اے لوگوں، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے. یہ سرکار نے اعلان فرمایا، کامیابی کا اعلان. آج دنیا میں کامیابی کا اعلان کوئی نہیں کرتے. سب لوگ اسکیم بتاتے ہیں
لیکن اس اسکیم کے ذریعے سے اپنا ہی فائدہ ہوتا ہے، سامنے والے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسکیم لگا رہے ایک پر ایک فری، لیکن حقیقت میں وہ فری والے کا بھی اس کے پاس ایڈوانس سے پیسہ جمع ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے بینر پوسٹر لگتے ہیں، بڑی بڑی آفریں بتائی جاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے دوستو کہ وہ جو اس کے پاس اس چیز کی جو اصل قیمت ہے اس کے ساتھ وہ نفع کو بھی سمیٹ کر وہ بینر پر لگا دیتا ہے کہ یہ ہول سیل ریٹ ہے اور یہ آپ کے لیے کم قیمت میں ہے۔ اس کے اندر بھی ان کے کتنے پرسنٹیج نفع کے ہوتے۔ دنیا میں صرف اسکیم بتائی جاتی ہے اور اس اسکیم پر فائدہ نہیں دیا جاتا۔ سرکار دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے لوگوں کو جو اسکیم بتائی اور اس اسکیم کے ساتھ جو فوائد ہے وہ بھی سرکار نے بتایا کہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لو، جنت میں جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن لوگ دشمن بنتے گئے، دین کے کام میں یہی ہوتا ہے۔ آدمی جتنی دین کی محنتیں کرے گا، فکریں لے کر چلے گا، ہمارے پیچھے اتنے ہی لوگ دشمن بنتے چلے جائیں گے۔ وہ حالات بھی آئے کہ سرکار کے اوپر پتھر برسائے گئے، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، جوتیاں لہو سے تر ہوئی۔ ارے بھائی تم میری جان کے دشمن کیوں بنے ہو؟ میں نے اور تو تم سے کچھ نہیں مانگا، کچھ نہیں کہا، صرف میں تو تم سے اتنا کہتا ہوں اور یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ لوگوں تم جہنم کی طرف جا رہے ہو، اس کی بجائے جنت کی طرف آ جاؤ۔ تمہارے فائدے کی چیز بتلا رہا ہوں، اس کے باوجود تم میرے دشمن بنے ہوئے۔ جب مکہ مکرمہ میں ظلم حد سے بڑھ گیا، سرکار نے سوچا کہ اب تھوڑا سفر کرتے ہیں، دینی سفر۔ ہماری دعوت و تبلیغ کے ساتھ بھی وقت لگاتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جو آدمی وقت لگانے کے ساتھ ساتھ مجاہدے کا عادی ہوتا ہے، مشقتیں برداشت کرنے کا عادی ہوتا ہے، اس کی زندگی میں دین بہت جلد آتا ہے۔ ورنہ عام طور پر ساتھی یہ سوچتے ہیں کہ چلو بھائی ہمیں وقت لگانا ہے، کہاں جائیں گے؟ تو اگر امیر صاحب نے تشکیل کی کہ 3 دن کی جماعت ہے، نوساری ضلع کی ہے، لیکن وہاں پر لاجپور میں جا کر ہمیں کام کرنا ہے، تو ساتھی سب تیار ہو جاتے، اس لیے کہ 3 دن ہم آرام سے چکن سینٹر کا بیٹھ کے کھانا کھائیں گے، ہمیں پکانا بھی نہیں پڑے گا، آرام سے مرغیوں کی ٹانگ کھینچتے رہیں گے۔ یہ ہم پہلے سہولت دیکھتے ہیں کہ کہاں جائیں گے تو ہمارا فائدہ ہے۔ اور اگر کسی ایسے علاقے میں ایسے گاؤں کی تشکیل ہوتی ہے جہاں صحیح سے بنیے کی دکان بھی نہ ہو تو آدمی سوچتا ہے کہ وہاں میں کیسے جاؤں؟ آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ اس لیے آدمی جتنی قربانیاں دے گا، جتنی مشقتیں مجاہدات کرے گا، دین خود اس کی زندگی میں بھی آئے گا اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں میں دین منتقل فرمائیں گے۔ ہمارے اکابر کی زندگی اٹھا کر دیکھیے کہ چٹائی پر، ٹوٹی پھوٹی چٹائی پر بیٹھے ہیں، لیتے ہیں، اور دین ایسا دنیا میں اللہ نے ان کے ذریعے پھیلایا، پوری دنیا میں دین کو پھیلا کر رکھا۔ نہ بجلی کا کوئی صحیح نظم، نہ پنکھے کا کوئی انتظام، نہ بیت الخلا کا کوئی انتظام،
اگر تقاضا ہوتا ہے تو باہر کھیت میں جانا پڑتا ہے، جنگلوں میں جانا پڑتا ہے، وہاں جا کر آدمی قضائے حاجت سے فارغ ہوتا ہے۔ یہاں تو کسی جگہ مسجد میں پہنچے، بیت الخلا میں دیکھا تو دو چار کڑوی کسری مؤذن کو بھی سنا دیتے کہ ٹھیک سے صفائی نہیں رکھتا، لوٹا ٹھیک نہیں ہے، پانی ٹھیک نہیں آتا، اور کھانے میں تھوڑا کچا پکا مل گیا تو کہتا ہے اب آئندہ سے کبھی بھی میں تو جماعت میں نہیں آؤں گا، یہ تو کچا پکا کھلاتے ہیں، میرے تو پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ ارے بھائی، یہ دین جو ہے مجاہدہ چاہتا ہے، یہ قربانیاں چاہتا ہے۔ سرکار نے قربانیاں دی، یہ مشن لے کر جو آتا ہے، یہ فکریں جو اوڑھ لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی قربانیوں کے صدقے میں امت میں دین پھیلاتے۔ سرکار طائف پہنچے، ایک ایک کر کے لوگوں کی ملاقات کرتے رہے، دین کی باتیں سمجھاتے رہے، لیکن وہ تو مکہ والوں سے بھی 2 قدم آگے نکلے، اور سرکار کے پیچھے وہ گلی کوچی میں گھومنے والے، کھیل کود کرنے والے لوڈے سرکار کے پیچھے لگا دیے۔ وہ آپ کے پیچھے تالیاں پیٹتے تھے، سر پر پتھر برساتے تھے، کنکریاں پھینکتے تھے۔ اسی سفر میں آپ کی جوتیاں مبارک لہو سے تر ہوئی۔ دین کے خاطر گھر گھر جانا، طائف جا کر پتھر کھانا، پھر بھی دعائیں دیتے رہنا، سب کے بس کی بات نہیں۔ آپ پر طائف والوں نے پتھر برسائے، لیکن سرکار نے بد دعا نہیں دی، ان کے حق میں ہدایت کی دعائیں مانگی۔ ہمارے ساتھیوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بھائی وقت لگاؤ دین کی محنت کے لیے، تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت کی کہاں ہے، یہ گھریلو ذمہ داریاں اتنی ہیں، کام کاج اتنے ہیں، تھوڑا اس سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ وقت لگائیں گے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک فقیر ندی کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، وہاں سے کسی جوان کا گزر ہوا، پوچھا کہ بابا یہاں کیا کرتے ہو؟ وہ فقیر کہنے لگا کہ میں انتظار کرتا ہوں کہ یہ سارا پانی بہہ جائے، اس کے بعد میں یہ ندی کو پار کر لوں گا، کراس کر کے سامنے والے کنارے پر چلا جاؤں گا۔ وہ جوان کہنے لگا کہ بابا تم جو یہ سوچتے ہو یہ کبھی ہونے والا نہیں، اگر تم پوری زندگی انتظار میں رہو کہ یہ ندی کا پانی بہہ جائے اور میں سامنے پار چلا جاؤں، یہ کبھی ہونے والا نہیں، تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، یہ پانی ختم نہیں ہوگا۔ تو اللہ والے نے کہا کہ یہی بات تو میں اصل میں تمہیں بتلانا چاہتا ہوں کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ ہماری زندگی کی مصروفیات اتنی ہے، گھریلو کام کاج اتنے ہیں۔ وہ جوان کہنے لگا کہ بابا اسی پانی کے بیچ سے تمہیں راستہ بنا کے سامنے پار جانا پڑے گا۔ اللہ والے نے جواب دیا کہ تمہاری یہ زندگی جو ہے یہ ختم ہو جائے گی، لیکن زندگی کے تقاضے پورے ہونے والے نہیں ہیں، یہ گھریلو کام کاج ختم ہونے والے نہیں ہیں، انہی تقاضوں کو تھوڑا آگے پیچھے کر کے بیچ سے دین کا کام کرنا پڑے گا، نمازوں کے لیے وقت نکالنا پڑے گا، اللہ کی دین کے لیے وقت نکالنا پڑے گا۔ تو سرکار نے بھی محنت کی اور دین دنیا میں آہستہ 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 پھیلنے لگا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں تشریف فرما تھے تو وحی کا سلسلہ جاری رہا، نئے نئے احکامات آتے رہے۔ جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے
تو ظاہر ہے کہ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد نزول قرآن کا جو دور تھا وہ ختم ہو گیا. قرآن کریم کے 30 پارے کمپلیٹ اور مکمل ہو گئے. اللہ فرماتے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دی اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کر لیا. تمہارے دین سے اسلام سے راضی ہو گیا. سرکار دنیا سے تشریف لے گئے. قرآن کریم کے 30 پارے. بھئی 30 پارے ہیں یا زیادہ کم ہیں؟ قرآن کریم کے 30 پارے ہیں. قرآن کریم کا نزول بند ہو گیا. جہاں سے بات شروع کی تھی کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اسلامی کیلنڈر کا اوپننگ اور آغاز اس محرم الحرام سے ہوتا ہے. آج ہمارے جوانوں کو انگریزی مہینے کے نام یاد ہے ماشاءاللہ. کسی چھوٹے سے بچے کو اٹھا کر پوچھ لیجیے کہ بھئی انگریزی مہینے کے نام بتاؤ، وہ فٹافٹ گنائے گا جنوری فروری سے دسمبر تک نان اسٹاپ. لیکن ذرا پوچھا جائے کہ بھئی تھوڑا ذرا اسلامی مہینے کے بھی نام بدلا دو تو آدھے سے زیادہ لوگوں کی گردن نیچے جھک جاتی ہے اور باقی آدھے وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ کون کون سے مہینے ہوں گے. مشکل سے 2-3 مہینے کے نام یاد ہوتے ہمارے جوانوں کو. ایک رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں اچھی طرح سے یاد. کیوں بھائی؟ روزے رکھنے کی وجہ سے نہیں، تراویح پڑھنے کی وجہ سے نہیں، تو پھر کس وجہ سے؟ تو رمضان میں کھانا بہت اچھا ملتا ہے، اس لیے وہ رمضان یاد آتا ہے. اور دوسرا ایک مہینہ ربیع الاول کا مہینہ یاد ہوتا ہے، اس لیے کہ اس مہینے میں میرے اور آپ کے نبی، کائنات کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. یہ مہینہ یاد. اور تیسرا ایک مہینہ جو ہمیں یاد ہے یہ محرم کا مہینہ. جیسے ہی یہ محرم کا مہینہ آتا ہے تو فوراً ہمارا ذہن میدان کربلا کی طرف یوں ٹرن لیتا ہے. تو کیا یہ محرم کا مہینہ میدان کربلا کی وجہ سے ہے؟ اس مہینے کو جو فضیلت حاصل ہے وہ میدان کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید ہونے کی وجہ سے. تو ابھی میں نے بتلایا کہ سرکار کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد قرآن کریم کا نزول بند ہو گیا اور آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے کئی سال بعد یہ میدان کربلا کا واقعہ پیش آیا. اور اس کی فضیلت تو سرکار نے اپنی زندگی میں بتلائی تھی محرم الحرام کی. اور اسے اللہ کا مہینہ کہا گیا. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شهرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. اللہ کے یہاں مہینوں کی گنتی پہلے سے جب سے یہ زمین و آسمان بنائے اور اس میں 4 مہینے حرمت والے، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور اس میں ایک یہ محرم اور رجب. یہ محرم کی فضیلت تو سرکار نے پہلے سے بتلا دی اور واقع کربلا یہ کئی سالوں کے بعد ہوا ہے. معلوم ہوا کہ اس واقعے کے ساتھ اس کی فضیلت کا کوئی تعلق نہیں. اور اگر پھر بھی دیکھا جائے
تو یہ محرم الحرام کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں بڑے بڑے واقعات دنیا میں پیش آئے، بڑے بڑے واقعات، علماء کرام نے اس کی نشاندہی کی۔ فرمایا سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے محرم کے 10 محرم کے دن پیدا فرمایا۔ جس دن پیدا فرمایا یوم عاشورہ تھا۔ جس دن جنت میں داخل کیا گیا محرم کی 10ویں تاریخ تھی، اور جس دن سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ اللہ نے قبول فرمائی 10 محرم تھی، عاشورہ کا دن۔ یہ زمین آسمان چاند سورج ستارے شجر حجر یہ ساری چیزیں اللہ نے عرش و کرسی سب پیدا فرمایا محرم کی 10 تاریخ۔ بڑے بڑے واقعات ہیں۔ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا 10 محرم تھی، جب آپ کو نار نمرود سے اللہ نے بچا لیا محرم کی 10ویں تاریخ۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون ظالم اور اس کے لشکر سے نجات عطا فرما دی 10 محرم تھی۔ فرعون اپنے لشکر کے سمیت سمندر میں غرق ہو گیا محرم کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر زندہ اٹھا لیا محرم کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو مقام رفع کی طرح اٹھایا اللہ تعالیٰ نے محرم کی 10 تاریخ۔ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی جو اللہ نے لوٹائی دوبارہ 10 محرم تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو گہرے کنویں سے اللہ نے نجات عطا فرمائی نکالا 10 محرم تھی۔ حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی 10ویں محرم تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جو طویل بیماری کے بعد اللہ نے شفا عطا فرمائی عاشورہ کا دن تھا۔ آسمان سے زمین پر سب سے پہلے جو بارش نازل ہوئی محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ اللہ کی رحمت سب سے پہلے دنیا میں نازل ہوئی محرم کی 10 تاریخ تھی، اور قیامت بھی بولو بھائیو محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی، جمعہ کا دن ہوگا اور یہ قیامت آئے گی۔ یہ بڑے بڑے واقعات علماء نے بتلائی، اس کی نسبت اس مہینے کے ساتھ اس خاص دن کے ساتھ ہے، لیکن صرف ان ساری خصوصیات کو پس پشت ڈال کر اس مہینے کو صرف اور صرف شہادت عثمان کے ساتھ جوائنٹ کیا جائے اور محرم کو اس مہینے کی طرف منسوخ، اس مہینے کو حضرت حسین کی شہادت کے ساتھ خاص کیا جائے، بتلائیے اس کی کوئی حقیقت ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں شہید ہوئے اور حق کے خاطر شہید ہوئے۔ جتنی بھی آپ کو واقع کربلا کے بارے میں کتابیں ملے گی، سب میں کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہوگی، کچھ نہ کچھ کمی زیادتی نظر آئے گی، لیکن سب میں ایک بات ضرور ملے گی کہ میدان کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو شہید ہوئے ہیں وہ پیاسے شہید ہوئے۔ 3 دن تک پانی کا ایک قطرہ اور ایک بند آپ کو نہیں دی گئی۔ آج ہمارے جوانوں نے روزہ رکھا تھا، معلوم ہے گرمی کا روزہ،
اور یہ حالت 3 دن تک اگر مسلسل رہے تو 3 دن تک پانی نہیں ملا، ظالم نے ایک قطرہ پانی کا نہیں دیا، اور ویسے بھی اللہ کے دین کے لیے اس حالت میں بھی وہ قربانی دیتے رہے، قدم ڈگمگائے نہیں، پیچھے نہیں ہٹے۔ لیکن آپ بتلائیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پیاسے شہید ہوئے، اور آج ہم ان کے نام پر جگہ جگہ سبیلے لگا رہے ہیں، شربتیں پیتے ہیں، پلاتے ہیں، ان کے نام پر کھچڑا کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں۔ آپ ذرا عقل اور دماغ سے سوچئے کہ یہ حضرت حسین کے ساتھ ہماری محبت ہے یا ان کے ساتھ دشمنی؟ وہ تو پیاسے شہید ہوئے اور ہم ان کے نام پر شربتیں بھی پی رہے ہیں اور پلا رہے ہیں۔ اگر حضرت حسین سے اتنا ہی تعلق ہے تو زیادہ سے آپ کے لیے ضروری ہے کہ ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے، ان کے لیے صدقات اور خیرات کیے جائیں۔ یہ کیا بات ہے دوستو؟ کیا ہمارا دین صرف ان شربتوں میں اور کھچڑے میں محدود ہو کے رہ گیا ہے؟ اور پھر ان کی یاد میں اور ان کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے یہ تعزیے نکالتے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں، سورہ صافات اللہ فرماتے ہیں اتعبدون ما تنحتون، فرماتے ہیں کیا تم اس چیز کی عبادت کرتے ہو جس کو اپنے ہاتھوں سے تم نے تراشا، اپنے ہاتھوں سے خود بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں کو پوجتے ہو، اس کے چاروں طرف گشت کرتے ہو، اسے منتیں مانگتے ہو، دعائیں مانگتے ہیں، اولاد پیدا ہونے کی تمنائیں آرزویں کرتے، اور پھر اس کا اینڈ کیسا ہوتا ہے؟ بناتے بھی اپنے ہاتھ سے ہیں، پھر وہ سارا کا سارا جا کے پانی برد کر دیتے ہیں، ندی میں پھینک دیتے۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہوئی؟ اور ذرا آپ اتنی عقل اور اتنا دماغ لگا کر سوچئے کہ اگر کوئی یہ چیز جائز ہوتی، قرآن و حدیث میں اس کا کہیں ثبوت ہوتا، تو ہم سے زیادہ صحابہ کی اولاد دین کو سمجھنے والی ہے۔ سب سے زیادہ یہ تعزیے، یہ جلوس وہاں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں ہونے چاہیے۔ وہاں پر کسی نے دیکھا جو لوگ حج میں جاتے ہیں، عمرہ میں جاتے ہیں، ابھی کتنے حاجی محرم بھی وہیں فرما رہے، تو کسی نے وہاں ایک بھی دیکھا کہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں وہ تعزیے گشت کرتے ہیں، علم لگے ہوئے ہیں، جلوس نکل رہا ہے؟ تو کیا ہم نے صحابہ اکرام کی اولاد سے زیادہ دین سمجھ لیا؟ نہیں دوستو، یہ صرف نفسیات ہے، یہ خواہشات ہیں۔ پوری زندگی نماز نہیں پڑھتے اور یہ تعزیے کے دن پھر نماز کا ایسا جوش پیدا ہو جاتا ہے کہ سڑکوں کے اوپر صفیں لگ جاتی ہے۔ ہم تو آج روڈ پہ نماز پڑھیں گے، ارے بھائی مسجد کیوں بنائی گئی؟ نہیں ہم تو دھوپ میں سڑک کے اوپر نماز، راستہ بلاک ہو رہا ہے، آنے جانے والوں کو تکلیفیں ہو رہی ہے، اور دین کے نام پر ہم تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ ہماری ایسی نمازوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ جس میں لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہو۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکے سے وہاں بلایا گیا تھا کوفہ والوں۔ مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں، ایک مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں، رلایا گیا ہوں۔ دھوکے سے
خیمہ جلایا، ساما بھی لوٹا، گنچا بھی ٹوٹا، گلستان بھی چھوٹا، بہشت بری میں مکان بن رہا ہے، میں پیاسا نہیں ہوں، پلایا گیا ہوں۔ جیسے ہی وہ شہید ہوئے اللہ تعالیٰ نے جام شہادت نصیب فرمایا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہ خدا میں شہید ہو کر ہمیں درس دے گئے ہیں کہ حق کے خاطر اگر جان چلی جائے لیکن حق کے خاطر کبھی کسی کے سامنے یہ گردن نہیں جھکنی چاہیے۔ یہ محرم کا مہینہ اور اس میں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے کربلا کا، یہ ہمارے لیے درس ہے دوستو۔ یہ اس لیے سنایا جا رہا ہے کہ دین کے خاطر یہ قربانیاں ہوتی ہیں، حق کے خاطر یہ مجاہدات کیے جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ لوٹ رہے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ کوئی سپر فاسٹ ٹرین کا زمانہ تو تھا نہیں، لوگ اونٹوں پر سواری پر سفر کیا کرتے تھے، اور مکہ سے مدینہ منورہ گویا کہ ہمارا احمد آباد سے ممبئی کا سفر اندازاً 500 کلومیٹر کا سفر ہے۔ وہ قافلے چلا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات ہوئی تو راستے میں کسی جگہ پڑاؤ ڈال دیا۔ یہ کوئی ہوٹل کا، ریسٹورنٹ کا، گیسٹ ہاؤس کا زمانہ نہیں تھا۔ جہاں رات ہوتی تھی آدمی اچھی جگہ دیکھ کر راستے کے کنارے کے اوپر آرام کر لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک جگہ آرام فرما رہے، رات کو سو گئے، اور رات کو جب آنکھ کھلی تو آسمان پر نظر پڑی کہ آسمان پر 14ویں کا چاند نور برسا رہا ہے۔ جب آسمان کے چاند کو دیکھا بے اختیار مدینہ منورہ کا چاند نظر آ گیا۔ جیسے ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل میں خیال آیا، اٹھ کر بیٹھ گئے۔ رات کی تنہائی تھی اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، آسمان سے نور برس رہا تھا۔ قبولیت دعا کا موقع معلوم ہوا، قبولیت دعا کی گھڑی محسوس ہوئی۔ صحابہ اکرام کہاں چوکنے والے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً دعا میں لگ گئے۔ آپ کی زبان پر یہ دعائیاں جملے آئے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وَجَعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ۔ یہ دو دعائیں مانگی۔ پہلی دعا، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے الہ العالمین مجھے تیرے راستے کی شہادت عطا فرما، مجھے تیرے راستے کی موت عطا فرما۔ وَجَعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ، اور الہ العالمین مجھے موت بھی آئے تو اس جگہ پر آئے کہ یہ دیار رسول مجھ سے چھوٹ نہ جائے۔ وَجَعَلْ قَبْرِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ، میری قبر بنے تو دیار رسول میں بنے۔ ایک شہادت کی دعا فرمائی۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی پہاڑ کی چوٹی پر شہید ہوتے، کسی میدان میں شہید ہوتے، تب بھی آپ کی یہ دعا قبول ہو جاتی۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے قدردانی فرمائی، شہادت عطا فرمائی، لیکن کیسی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوضو ہے، مصلی رسول پر کھڑے ہیں، نماز کی حالت میں اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، اور نماز کی حالت میں دشمن نے نیزہ مارا، جس کی وجہ سے آپ شہید ہوئے۔ مصلی رسول پر شہادت ملی، اور دوسری دعا مانگی تھی، وَجَعَلُ قَبْرِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ، اے الہ العالمین میری قبر بنے تو میرے محبوب کے شہر میں بنے۔ علماء نے لکھا کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع میں دفن ہونے کی جگہ ملتی تب بھی یہ دعا قبول ہو گئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قدر فرمائی کہ جنت البقیع میں، ریاض الجنہ میں حضور کے قدموں کے پاس آپ کو دفن ہونے کے لیے جگہ ملی۔ تو دوستو یہ قربانیوں کی لمبی تاریخ ہے۔ حضرت مولانا محمد علی جوہر بڑی پتے کی بات فرماتے، تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے۔ لوگ موت سے ڈراتے، مومن موت سے ڈرتا نہیں۔ مومن تو وہ ہے جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا۔ تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، پر غیب میں سامان بقا میرے لیے ہے۔ پوری دنیا اگر میری جان کی دشمن بن جائے، لیکن اگر وہاں سے فیصلہ نہیں آیا ہے تو تم میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ یوں ابر سیاہ کے تو طلبگار بہت ہے، پر آج کی گھنگور گھٹا میرے لیے ہے۔ اور اگر شہادت مل بھی گئی تو پیغام ملا تھا جو حسین ابن علی کو، خوش ہوں کہ وہ پیغام قضا میرے لیے ہے۔ میرے لیے تو خوش قسمتی ہے جو حضرت حسین کو میدان کربلا میں شہادت ملی، وہ مجھے بھی مل رہی ہے۔ اللہ کے رستے کی جو موت آئے مسیحا، اب سیر یہی ایک دوا میرے لیے ہے۔ اور آخری شعر بڑا کام کا ہے ہم سب کے لیے، فرماتے ہیں، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ یہ ہماری ساری زندگی خلاصہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ وہاں حشر کے میدان میں یہ کہہ دے کہ دنیا کے اندر یہ جو بندہ ہے، یہ جو حالات میں چلتا رہا، یہ تکالیفیں برداشت کرتا رہا، لوگوں کی کڑوی کسیلی سنتا رہا، دین کے نام پر اس کا مذاق اڑایا گیا، اس کے ساتھ دشمنی کی گئی، اس کو ٹھوکریں ماری گئی، اسے دھکے دے کر نکالا گیا، اور پوری دنیا میں اسے ذلیل و رسوا کیا گیا، اور اس کے مال کے ساتھ کہیں کھلواڑ، کہیں اس کی اولاد کے ساتھ دست درازی، کہیں ان کی بیویوں کی عزت اور ناموس کے اوپر حملہ کیا گیا۔ یہ ساری چیزیں، یہ تکلیفیں، یہ مشقتیں، یہ میرا بندہ صرف میرے لیے، میرے کلمے کے لیے، میرے دین کے لیے برداشت کر کے آیا ہے۔ دوستو پھر بھی ہمارے لیے سستا سودا ہے، ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ بتایا کہ یہ دنیا، یہ زمین آسمان، یہ چاند سورج، ان ساری چیزوں کی بقا ایمان والے کی بقا کی وجہ سے۔ جب کوئی ایمان والا نہیں رہے گا، اللہ کو اس دنیا کی کوئی ضرورت نہیں، یہ سارا نظام توڑ پھوڑ کر ختم کر دے گا۔ لیکن پہلے ہمیں ذرا سنبھلنے کی، ہمیں تھوڑا سدھرنے کی، اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے دوستو۔ اس لیے اللہ والے نے بڑی اچھی بات کی، تو نمازی
گھر میں ٹی وی بھی ہے، تیرے گھر میں جواں تیری بیٹی بھی ہے، رات دن ناچ گانوں میں رہتا ہے تو، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ پہلے اپنی پہچان بناؤ دوستو۔ کام نیکی کا تو بھول سے کرتا نہیں، جس کا بندہ ہے تو اس سے ڈرتا نہیں، آنے والی قیامت سے تو بے خبر، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ اس لیے بتایا کہ اپنی پہچان کی ضرورت۔ مسلمانوں کی پہچان اس کی نمازوں سے ہوتی ہے، مسلمانوں کی پہچان اس کے چہرے پر سنت کی سجاوٹ سے ہوتی ہے، مسلمان کی پہچان اس کے اخلاق سے، اس کے اعمال سے، اس کے کردار سے، اس کی رفتار و گفتار سے ہوتی ہے۔ پہلے اپنی ایک پہچان بناؤ۔ یہ دنیا میں اللہ نے جو بھیجا ہے، یہ کمانے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، عیش و آرام کے لیے نہیں، یہ تو ضرورت کی چیز ہے۔ یہ ضرورت کی چیز یہاں چھوڑ کر جانا ہے، وہاں کی جو اصل زندگی ہے، وہاں کی جو راحت والی زندگی ہے، اس زندگی کی تیاری دنیا کی زندگی میں ہمیں کرنی۔ اس لیے ایک مرتبہ ایک جوان نے اللہ والے سے شکایت کی کہ حضرت دیکھیے نا، میرے تو سارے کام الٹے ہو جاتے، جہاں بھی ہاتھ مارتا ہوں سیدھا بھی الٹا ہو جاتا ہے، الٹا تو الٹا ہی ہے لیکن میرا تو سیدھا بھی الٹا چلا جاتا ہے۔ اب ہر آدمی آتا ہے، اس کو کسی نہ کسی طرح سمجھانا پڑتا ہے، کوئی نہ کوئی تو جواب دینا پڑتا ہے۔ اللہ والے نے بڑی اچھی بات کہی، اس جوان سے پوچھا کہ تم نے وہ مہر دیکھی ہے؟ مہر، اسٹم جو سکہ ہوتا ہے وہ دیکھا ہے؟ کہا کہ ہاں دیکھا ہے، روزانہ لگاتا ہوں، وہ اسٹم والے کی دکان میں جاب کرتا ہوں۔ تو پوچھا کہ وہ اسٹم کے اوپر جو لکھائی ہوتی ہے، جو لکھا ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ کہا کہ حضرت وہ تو الٹا ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہ الٹا سیدھا کب ہوتا ہے؟ وہ جوان کہنے لگا کہ وہ اسٹم کو، اس مہر کو جب کاغذ کے اوپر رکھیں گے، جھکا کر اس کو ٹچ کریں گے، تب جا کر یہ اس کی الٹی لکھائی سیدھی بنتی ہے۔ اسٹم پہ لکھا الٹا ہوتا ہے لیکن کاغذ پر آپ اس کو لگائیں گے تو وہ سیدھا، سکہ نیچے سیدھا آتا ہے۔ اللہ والے نے اسے سمجھایا کہ بھائی اصل میں تو وضو کر، جیسے یہ جو اسٹم ہے اوپر سے نیچے جھکا اور جھک کر وہ کاغذ کے اوپر اس نے اپنا ماتھا ٹیکا، تب جا کر اس کا الٹا وہ سیدھا ہو گیا۔ تو جا کر مسجد میں وضو کر، اللہ کے سامنے نمازوں میں اپنا ماتھا ٹیک، ماتھا جھکا، تب جا کر تیرے الٹے بھی سب سیدھے ہو جائیں۔ کتنی پتے کی بات کہی دوستو، یہ دین بہت آسان ہے، اگر کوئی آدمی سمجھنے والا ہو تو بہت آسانی سے سمجھ سکتا ہے، اس کے لیے گھنٹے 2 گھنٹے کی تقریر کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے اکابر میں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، بہت بڑے اللہ والے۔ ان کے مریدین میں ایک بڑے اونچے درجے کے خلیفہ گزرے ہیں، وہ جب بیان کرتے تھے تو مجمع میں کوئی بھی روتا نہیں تھا۔ شکایت کی کہ حضرت یہ کیا بات ہے، میں اتنے علمی نکات بیان کرتا ہوں، اتنے واقعات بیان کرتا ہوں، بڑی محنت کے ساتھ،
سب جمع کر کے ان کے سامنے بات رکھتا ہوں، پھر بھی اثر نہیں ہوتا۔ اور حضرت آپ جب بیان کرتے سب دہاڑے مار مار کر روتے۔ حضرت ایک مرتبہ بیان کے لیے بیٹھے، اپنے مریدین کے سامنے صرف اتنا کہا کہ بھائی آج رات کو گھر میں بلی آئی اور اس نے ڈھکن ہٹایا برتن سے اور دودھ پی کر چلی گئی۔ اتنی بات کہی اور مجمع میں سے رونے کی آواز آنے لگی، لوگ دہاڑے مار مار کر رونے لگے۔ یہ کیا بات ہے، بلی دودھ پی کے چلی گئی اور یہ مجمع رو رہا ہے۔ اصل میں ان کو بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ حضرت نے فرمایا کہ بات اصل میں دل سے نکلنی چاہیے۔ نمبر 1 کہ بات جب دل سے نکلتی ہے تو دل پر اثر کرتی ہے۔ نمبر 2 جب کہنے والا اس کی زندگی میں خود ان باتوں کا عمل ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس بات کی تاثیر سامنے والے کے دلوں میں پیدا فرمائے۔ ہم لوگوں کو مجاہدے کی، مشقت کی، قربانیوں کی دعوت دیتے ہیں اور خود آرام پسند، عیش پسند ہے کہ ہمیں آرام اور راحت مل جائے، اور دوسروں کو کہتے ہیں کہ بھائی دین میں مجاہدے کرو، محنتیں کرو، مشقتیں کرو، تو ہماری باتوں کا اثر ان پر نہیں ہوگا۔ پہلے خود ہمیں اپنے آپ کو بنانا ہے۔ جب خود بن جائیں گے اللہ تعالی ہمارے ذریعے سے لوگوں کو بنانا شروع فرما دیں گے۔ یہ دین اسی طرح دنیا میں پھیلا ہے، ایک ایک کر کے۔ تو بتلا ہی رہا تھا کہ محرم کا مہینہ، اس میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ کھچڑا کھانا یہ بعد میں پورے سال کھا سکتے، شربتیں پورے سال پی سکتے۔ رمضان میں کوئی دن باقی نہیں کہ شربت نہ پیتے ہو، بغیر شربت کے رمضان آتا ہی کہاں ہے اپنے یہاں۔ تو حضرت حسین کے نام پر یہ کھچڑا اور شربت یہ ہمارے مسلمانوں کی پہچان نہیں ہے۔ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں سرکار سے جو عمل ثابت ہے، آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے پہنچے، وہاں مدینہ منورہ کی یہودیوں کو دیکھا کہ وہ روزہ رکھتے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں سے پوچھا کہ تم لوگ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ نبیین علیہ الصلاۃ والسلام کو اس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون ظالم اور اس کے لشکر سے نجات عطا فرمائی۔ فرعون اور اس کے لشکر کو سمندر میں غرق کر دیا، اس کے شکرانہ میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہمارا تعلق ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے، لیکن ساتھ میں ان یہودیوں کی مخالفت کی وجہ سے ہم 2 روزے رکھیں گے، ایک تو 9 اور 10 یا 10 اور 11، اس طرح سے 2 روزے ملا کر رکھے تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ اور عاشورہ کے مہینے میں جو روزے کی فضیلت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الصیام بعد شہر رمضان، رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل روزے صیام شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ 1 سال پچھلے گناہ معاف فرما دیتے، صغیرہ گناہ، چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جو کبیرہ گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں جسے ہم اپنی زبان میں ڈینجر کہتے ہیں، ایسے بڑے بڑے گناہ توبہ سے اللہ معاف فرماتے۔ یہ تو اور بھی آسان، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، معافی مانگو، صرف زبان ہلانی اور دل میں ندامت، اے الہ العالمین میں روز گناہ کرتا ہوں تو روز معاف کر دیتا ہے، دعا مانگو۔ اے الہ العالمین میں روز گناہ کرتا ہوں تو روز معاف کر دیتا ہے، میں عادت سے مجبور ہوں تو رحمت سے مشہور ہے۔ ہم لوگ عادت سے مجبور ہیں اور اللہ اپنی رحمتوں سے مشہور ہے۔ اس لیے مسجد کے گیٹ پر بہت اچھی بات ایک جگہ لکھی ہوئی تھی، اے بھائی اگر گناہ کرتے 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 تھک گیا ہے تو اندر آ جا، اللہ کی رحمت نہیں تھکی۔
تو گناہ کر کے تھک گیا ہے، لیکن اللہ کی رحمت تیرے گناہ دیکھ کے بھی نہیں تھکی، اب بھی تیرا انتظار ہے، آ جا مسجد کی صف میں، اب بھی تیری جگہ خالی ہے، آ جا۔ اپنے ماضی کے گناہ صرف اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے سے معاف کروا لے، اللہ کے سامنے معافی کے 2 جملے بولنے سے معاف کروا لے۔ فرماتے ہیں کہ ماں اپنے بچے پر کتنی مہربان ہوتی ہے، فوراً بچہ کتنا بھی بڑا جرم کرے، کتنی بھی بڑی غلطی کرے، ماں اسے فوراً اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، اسے معاف کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی 70 ماؤں سے زیادہ رحیم ہے، کریم ہے، اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ پھر بھی ایک ہم ہے دوستو، گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، لیکن کبھی معافی کی، توبہ کی فرصت نہیں۔ کیا زندگی کے ختم ہونے کا انتظار ہے؟ کیا موت کے فرشتے کے سامنے نظر آنے کا انتظار ہے؟ یا کوئی بڑی آفت یا مصیبت کے آنے کا انتظار ہے کہ جس کے آنے کے بعد ہم معافی مانگے، توبہ کریں؟ یہ موقع ہے دوستو، اللہ کے سامنے معافی مانگ لو۔ ماضی کی زندگی میں جتنی بھی لغزشیں ہوئی، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر معافی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ وہ سارے پچھلے گناہ معاف فرما دیں۔ تو یہ روزے کے ذریعے صغیرہ گناہ معاف اور کبیرہ گناہ توبہ کے ذریعے۔ اور دوسری ایک جو حدیث میں فضیلت بتلائی کہ عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر وسعت کے مطابق خرچ کرو، حلال کمائی سے۔ ایسا نہیں کہ اس کی ٹوپی اس کے سر، نہ اس کی وہ تیسرے کے سر، ایسے حرام لقمے سے بچو اور بچاؤ، بلکہ حلال کمائی سے اپنے گھر والوں پر عام دنوں کے مقابلے میں اچھا کھانا رکھو، اچھا کھلاؤ، ان کی پسند کا کھلاؤ۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ پورے سال تمہارے گھر میں کبھی تنگدستی، کبھی فقر و فاقہ، کبھی بھوک نہیں آنے دیں گے۔ سال بھر اللہ تعالیٰ گھر میں رزق پہنچاتے رہیں گے۔ یہ 2-4 عمل ہمیں کرنے، لیکن جو کرنے کے کام ہے وہ تو ہم کرتے نہیں، اور جو نہیں کرنے کے وہ سب سے پہلے کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جوانوں کو صلاحیت دی ہے، یہ کیا نہیں کر سکتے؟ یہ ہمارے سہیل بھائی ہے، شعیب بھائی ہے، اور ان کے ساتھیوں نے، جوانوں نے ہمت کی، اور آج اتنا بڑا مجمع تیار ہو گیا، یہاں بیٹھ گئے اللہ کے دین کی نسبت پر۔ تو جوانوں کو اللہ نے صلاحیتیں دی ہے، خوبیاں دی ہے، صرف ان کی رہبری کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ ان کی جوانی کو جس کام میں لگائیں گے وہ آگے نکلتے چلے جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے یہاں جوانوں کی عبادت بڑی پسندیدہ، جوانوں کی عبادتیں اللہ کو پسند ہے۔ اس لیے اللہ والے نے بڑی اچھی بات کہی کہ بھائی جتنے چاہے تو جوانی میں سجدہ کرنا چاہے کر لے، اس لیے کہ بڑھاپے میں ہم نے لوگوں کو بغیر سجدے کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ جوانی میں آدمی جتنے چاہے سجدے کر سکتا ہے، اور بڑھاپے میں چاہنے کے باوجود سجدے نہیں کر سکتا، اشارے سے نماز پڑھنی پڑتی ہے، کرسی پر بیٹھ کر پڑھنی پڑتی ہے، یہ اس کی مجبوری ہے، جسم سے، باڈی سے طاقت ختم ہو گئی، تو کیا ہم بڑھاپے کا انتظار کریں گے؟ اللہ نے جو جوانی دی ہے اس جوانی کو اللہ کے دین کے لیے لگاؤ۔ کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، اور جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو۔ یہ جوانی اللہ نے دی ہے، اسی کے نام پر قربان کرنی۔ ہمارے جوان کہتے ہیں کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جوانی جوانی سے رہوانی نتھی۔ کتنے جوان اب بڑھاپے میں پہنچ گئے، ان سے پوچھئے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ سے زیادہ جوانی میں ہم کیا کیا کام کرتے ہیں۔ لیکن آج بڑھاپے میں لوگ ان کی مسخری کرتے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں۔
ارے نہیں بھائی، اگر یہ جوان تھے اور اب بوڑھے ہو گئے ہیں تو اب ان کے بعد ہماری بڑھاپے کی باری ہے، تو کیا تم بھی یہ چاہتے ہو کہ آنے والی بعد کی نسل اسی طرح تمہارا استہزاء کرے، تمہارا مذاق ٹھٹا اڑائے؟ اس لیے نبوی تعلیمات ہیں کہ بڑوں کا اکرام اور چھوٹوں پر شفقت، یہ بھی تبلیغ کے اصول میں، بڑوں کا اکرام کرو، ان کا رسپیکٹ کرو، ان کو آگے بڑھنے دو، ان کی بات مانو، اور چھوٹے ہیں ان کے اوپر شفقت۔ لیکن ہمارا معاملہ الٹا ہے کہ جوان جو ہوتا ہے بوڑھوں کو بھی نہیں بخشتا اور چھوٹوں کو بھی نہیں، اور سب سے زیادہ جو مظلوم ہوتی ہے وہ بیچاری ہماری مائیں بہنیں۔ باہر کا سارا غصہ گھر میں جا کر شوہر اپنی بیوی پر نکالتا ہے، کیونکہ وہ بیچاری ایک بکری کی طرح سنتی بھی ہے اور سہتی بھی ہے، ظلم بھی برداشت کر لیتی ہے۔ وہ ذرا بھی آواز نکالتی ہے تو کہیں بولتی کیوں ہم رہتے؟ ارے بھائی اس کا قصور کیا ہے؟ دن بھر تمہیں کھانا بنا کے کھلاتی ہے، تمہارے برتن صاف کرتی ہے، تمہارے کپڑے صاف کرتی ہے، تمہارے بچوں کو سنبھالتی ہے، کیا یہ گھر میں نوکرانی ہے؟ اس کا بھی ایک حق ہے۔ جب بیمار ہوتی ہے یہی بیوی ہماری تیمارداری کرتی ہے، خدمت کرتی ہے، ہاتھ پیر دباتی ہے، لیکن سارا غصہ اسی کے اوپر ہم اڈیل دیتے کہ ہمیں مگن ماری کرتی ہوں تو کہ ٹھیک ہے منے کری کے بعد وہ کہتی ہے کہ میرا قصور کیا ہے، تو ابھی چپ، تو بالکل کچھ مت بول۔ وہ بیچاری بہت مظلوم ہے، پھر بھی ہماری کڑوی کسیلی سن کر ہمیں برداشت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہاں درجات رکھے ہیں۔ یہ جتنی شوہر کی کڑوی کسیلی سنے گی، ان کی خدمت کرے گی، اللہ تعالیٰ جنت میں انہیں بڑے بڑے درجات عطا فرمائیں گے۔ اس لیے حضور فرماتے خیرکم خیرکم لأہلی، کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ سرکار نے فرمایا تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اپنی فیملی کے لیے اچھا ہو، اپنی بیوی بچوں کی نظر میں اچھا ہو۔ ایسا نہیں کہا کہ جو دوستوں کے ساتھ اچھا ہو، جو مسجد والوں کے ساتھ اچھا ہو، جو محلے والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ سب سے پہلے فرمائیں کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ اچھا سلوک کرے، وہ اگر اس کی اچھائی کی گواہی دے تو وہ آدمی اچھا ہے۔ اور فرمائیں کہ میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ سرکار جب گھر میں جاتے تھے تو ازواج مطہرات ام المؤمنین کے ساتھ آپ گھر کے کام میں بھی ہیلپ کرتے تھے، گھریلو کام کاج سنبھالتے تھے، گھر میں جھاڑو بھی لگاتے تھے، اگر کپڑے میں پیون لگانے کی ضرورت ہوتی تو پیون لگاتے تھے سوئی دھاگے سے۔ اگر بیوی کہتے کہ ذرا ہمیں ٹانکا ماری آپ نے تو کہ ہیڈی رہنے ان کے نیچے کے کام ہمیں نہیں پڑتی تھے، آنکھوں لڑوں کے بعد سے تھاکی نہ وہ دیکھا میں۔ ارے بھائی حضور فرما رہے میں گھر میں اپنی گھر والے کے ساتھ گھر کے کام میں تعاون کرتا ہوں، مدد کرتا ہوں، گھر کے کام کاج سنبھال کر، اس سے درجہ بڑا ہوگا، آپ کی بیوی کی نگاہ میں آپ کی عزت بڑھے گی، کم نہیں ہوگی۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا۔ اللہ کا احسان ہے کہ یہاں تو ہمارے یہاں گھر میں کام کرنے والی خادمائیں نوکرانیاں مل جاتی ہے۔ میں نے انگلینڈ میں دیکھا، ریونین میں دیکھا، بارباڈوس میں دیکھا، مختلف ممالک میں جا کر دیکھا، گھر میں جتنے بھی گھر کے مرد ہیں کھانے کے بعد وہ بیسن میں کھڑے ہو کر سارے برتن اپنے ہاتھوں سے دھوتے، واشنگ مشین سے کپڑے بیوی نکال کر دیتی ہیں اور شوہر باہر اس کو سکھانے کے لیے ڈالتا ہے، اور جب کام سے وہ فارغ ہو کر گھر لوٹتا ہے
تو جیسے ہی اپنی کار سے نیچے اترتا ہے جتنے کپڑے باہر لٹکے ہوئے ہیں اسے اپنے کندھے پر اٹھا کر گھر میں لاتا ہے۔ یہ یورپ کے ممالک کی بات ہے، تو کیا ہم ان سے بھی آگے بڑھ گئے؟ کیا اپنے گھر کا کام ہم نہیں کر سکتے؟ نہیں دوستو، ہماری وجہ سے ہمارے گھر والوں کو جتنی ہو سکے راحتیں ملنی چاہیے، گھریلو کام کاج میں جتنا ہو چاہیے سپورٹ ہو۔ دیکھیے کل سے آپ اپنی بیوی کے ساتھ گھریلو کام کاج میں ہیلپ شروع کر دو اور اس کو ہیلپ لائن نمبر دے دو کہ جب بھی ضرورت پڑے تو یہ نمبر پہ ڈائل کرنے حاضر ہو۔ دوسرے دن سے گھر کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ وہ کبھی آپ کی بیوی نہ آپ کے اوپر غصہ ہوگی، نہ آپ کو کوئی کڑوی کسیری سنائے گی، نہ ایک دو لفظ آپ کے خلاف بولے گی، بلکہ دوسری 10 عورتوں میں جا کر آپ کی تعریف بیان کرے گی کہ آپ کے گھر میں جو مرد ہے ان کو کچھ سلیقہ سکھاؤ۔ میرے گھر میں میرا شوہر کام کاج سے تھک کر آتا ہے، میرے ساتھ گھریلو کام میں ہاتھ بٹاتا ہے اور مجھے ہیلپ کرتا ہے، وہ آپ کی تعریف بیان کرے گی۔ لیکن ہم جو ہیں کہ اسی کے پیچھے لگے ہاتھ دھو کر، دوسرا کوئی ملتا ہی نہیں، اور ذرا بھی اس کے اوپر وہ کچھ بولے گی بیچاری تو دھمکی ممکن نہ ہی جواب مڑ دے۔ ارے بھائی تیرے بچے کون سنبھالے گئے ہیں؟ بار بار اس بیچاری کو تو جو دھٹکارتا ہے، اسے دھمکیاں دیتا ہے، تیرے بچے کو بھی لے کر کے ساتھ میں۔ ارے دوستو، اللہ نے ہمیں جوان بنایا، مرد بنایا، الرجال قوامون علی النساء۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک مقام عطا فرمایا، اس کو طاقت عطا فرمائی کہ وہ باہر کے جو جتنے بھی سخت کام ہیں، جتنے بھی طاقت والے کام ہیں وہ مردوں کے ذمے رکھے ہیں، اور جو گھریلو کام کاج ہے آسان کام وہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ذمے رکھے ہیں۔ تو مرد وہی ہیں جو ہر کام میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ہاتھ بٹائے۔ آج کی یہ مجلس اور یہاں کی حاضری ہمارے سہیل بھائی ہے، شعیب بھائی ہے، اور ہمارے جوانوں کی محنت کا خلاصہ ہے۔ اصل میں ہمارے جو سہیل بھائی ہے ان کے والد صاحب کا آج سے چند سال پہلے 11 محرم الحرام کو انتقال ہوا تھا، اللہ کی رحمت میں چلے گئے تھے۔ تو یہ محرم کا مہینہ ہے، اپنے والد صاحب کی ایصال ثواب کی نیت سے انہوں نے آج کا یہ پروگرام رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے والد صاحب کی بھرپور مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ ان کو چین سکون عطا فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ اور بالا مقامات عطا فرمائے، اور ان کے بہنوئی بھی اسپتال میں زیر علاج ہے، وہ بھی بیمار چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ جتنے بھی ہمارے جوانوں نے محنتیں کی اور یہاں آج کے اس مجمع میں جڑے ہیں، اللہ تعالیٰ حاضرین کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ دین کی نسبت پر ہمیں جن جن لوگوں نے جوڑا ہے اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں دین زندہ فرمائے۔ حق تعالیٰ شانہ کہیں سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے دین پر اور ایمان پر زندہ رکھے، وقت آخر ہو اللہ تعالیٰ ہمیں کلمہ ایمان کی موت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔